السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلے جی، ایک اور ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسا شجر ہو۔ سناٹے کو چیرتی فائر کی آواز گونجی تھی اور ساتھ ہی کسی جانور کی خوفناک سی چنگاڑ بھی سنائی دی تھی۔ وہ جو پہلے ہی حواس باختہ سی دھری سہمی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، اچانک اس افتاد پر بے ساختہ بہکلا کر ایک طویل و عریض چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ پھر اس چیخ کا گلا بڑی بے دردی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر گھونٹ دیا گیا اور ساتھ ہی انگریزی میں نہایت سفاک لہجے میں کہا گیا، خبردار اگر کوئی حرکت کی یا آواز نکالی تو جان سے مار دوں گا۔ اور وہ بیچاری تو پہلے ہی اتنی سہمی ہوئی تھی، باقی کسر اس کے سفاک لہجے نے نکال دی۔ اس سے تو خوف کے مارے پیچھے مڑ کر یہ تک نہ دیکھا گیا کہ اسے دھمکانے والا جلاد آخر ہے کون۔ وہ بدستور اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے گھسیٹتا چند قدم پیچھے ہٹا اور پھر دور لا کر زور سے زمین پر پٹخا ہوا بولا، بغیر کوئی آواز نکالے یہاں لیٹی رہو، پہلے ہی میرا سارا پلان چوپٹ کر دیا ہے، اگر ذرا سی بھی آواز نکالی تو چھوڑوں گا نہیں۔ آئلہ بیچاری تو اتنی پتھریلی اور کھدری زمین پر پٹخے جانے پر اپنے بازو سے نکلتا خون ہی دیکھتی رہ گئی اور وہ دوبارہ آگے بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ یا اللہ، یہ کس جرم کی سزا ہے؟ اتنے ویران اور خوفناک جنگل میں اتنے ہی خوفناک آدمی سے پالا پڑا ہے۔ یا اللہ مدد فرما۔ خاموشی سے آنسو بہاتی اپنی چوٹیں سہلا رہی تھی جب وہ واپس آتا دکھائی دیا۔ آئلہ نے دور سے اسے اپنی سمت آتے دیکھا تو نئے سرے سے سہم گئی۔ اس کی خوفناک سی دھمکی اسے بری طرح خوفزدہ کر گئی۔ تمہاری وجہ سے میرے اتنے دنوں کی محنت ضائع ہو گئی، اسٹوپڈ لڑکی، میرا دل کر رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں۔ تمہیں اتنی بے تکی سی چیخ مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اتنی ہی ڈرپوک ہو تو اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ جا کر اپنے گھر بیٹھو آرام سے۔ وہ اس کے اوپر کھڑا اسے گھورتا ہوا بول رہا تھا، انداز ایسا تھا جیسے اسے کچا چبا جانا چاہتا ہو۔ 3 دن سے اس کی طاق میں تھا میں، آج جا کر یہ سنہری موقع میرے ہاتھ آیا تھا، پر نہیں، پتہ نہیں تم کہاں سے نازل ہو گئیں۔ نہ یوں فضول طریقے سے چیختی، نہ وہ چونکتا، صرف تمہاری وجہ سے میرا نشانہ چوک گیا اور گولی اس کی ٹانگ میں لگی۔ وہ بری طرح اس پر برس رہا تھا اور وہ خاموشی سے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں وہ جھاڑیوں میں کہاں چھپ گیا ہے۔ زخمی شیر کو تو یوں چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، اب تو میری بجائے وہ تمہاری طاق میں ہوگا، آخر اسے اپنے زخمی کیے جانے کا انتقام بھی تو لینا ہے۔ وہ خود کلامی کرنے میں مصروف تھا، وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، اور وہ رونا دھونا بھول کر بس زخمی شیر کے نام پر دہل گئی۔ اس کی خوف سے پہلی آنکھوں پر نظر پڑی تو طنزیہ مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر بولا، تم تو اپنی خیر مناؤ، کیا پتہ میری بجائے تم ہی اس کے ہتھے چڑھ جاؤ، بڑا عیار ہے، 3 دن سے مجھے نچا کر رکھا ہوا ہے، کچھ تمہیں بھی سزا ملے یوں بے موقع چیخنے کی۔ اور پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بنا وہ آگے بڑھ گیا۔ یہ تو شاید واپس جا رہا ہے اور مجھے اسی سے ہیلپ مانگنی چاہیے، جیسا بھی ہے آخر تو انسان ہے، نہ چاہتے جلاد ہی صحیح، اس زخمی شیر سے تو بہتر ہے نا۔ اگر یہ بھی چلا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اس سوچ کا ذہن میں آنا تھا کہ وہ جو اتنی دیر سے مستقل ایک ہی اینگل میں بیٹھی تھی، اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ چیخ کر اسے قصداً آواز نہیں دی، وہ پہلے ہی اس کے چیخنے سے چڑا ہوا تھا۔ وہ بڑی سست روی سے چل رہا تھا، اس لیے آئلہ نے 2-4 سیکنڈ میں ہی اسے جا لیا اور پھولی سانسوں سے اس سے مخاطب ہوئی، دیکھیے میں یہاں راستہ بھول کر آ گئی ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ میری مدد کر دیں تو۔ وہ جو اس کے بھاگ کر اپنے پیچھے آنے پر حیران تھا، اس کی بات سن کر بے نیازی سے بولا، اول تو مجھے خدمت خلق کا کوئی شوق نہیں، دویم اگر ہوتا بھی تو تمہاری تو ہرگز نہیں کرتا، میری طرف سے معذرت۔ اس پر ایک سخت غصے سے بھرپور نگاہ ڈال کر جیسے ہی آگے بڑھا، آئلہ اس کے سامنے آ گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، پلیز میری مدد کر دیں، آپ کو انسانیت کا واسطہ، دیکھیں میں جان بوجھ کر نہیں چیخی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں اس خوفناک جنگل میں خوف اور دہشت سے ہی مر جاؤں گی۔ اس کے سامنے وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، آنکھوں میں التجا لیے۔ وہ 2-4 منٹ اسے گھورتا رہا، پھر آگے بڑھتا ہوا بولا، آؤ۔ وہ جو اتنی دیر سے امید و بہم کی کیفیت میں کھڑی تھی، ایک دم پرسکون ہو کر اس کے پیچھے چل پڑی، جبکہ وہ اس بات سے قطعاً بے نیاز نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہی ہے یا نہیں۔ آئلہ تقریباً بھاگ رہی تھی لیکن پھر بھی اس سے کافی پیچھے تھی، بھاگتے بھاگتے اس کی ٹانگیں بری طرح شل ہو گئی تھیں،
سانس پھول گیا تھا لیکن وہ پھر بھی بھاگ رہی تھی، یوں جیسے اسے خوف ہو کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اسے شاید ایسے بھاگتے دوڑتے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا جب وہ ایک جیپ کے پاس جا کر رک گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے ساتھ والی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ آئلہ کے بیٹھتے ہی اس نے جیپ فل اسپیڈ میں دوڑانا شروع کر دی۔ اسے شاید ہر کام تیز رفتار کرنا پسند تھا، تیز چلنا، تیز گاڑی چلانا اور تیز آواز میں بول کر سامنے والوں کو دہلانا۔ اس کی طرف تو اس نے سرسری نظر سے بھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ چوری چوری کتنی بار اس کی طرف دیکھ چکی تھی۔ بلیک جینز، بلیک ہی جیکٹ، لانگ کندھے سے لٹکتی رائفل، جیکٹ کی جیب میں ٹھوسا ریوالور اور پینٹ کی جیب میں اڑسا خنجر۔ وہ شاید کوئی پروفیشنل شکاری تھا، اس لیے 11 کی جیپ چلانے کا انداز اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس جگہ اور یہاں کے حالات سے مکمل آگاہی رکھتا ہے۔ آئلہ کے دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ شکر ہے درست بندے کے پاس پہنچ گئی، اگر یہ بھی میری طرح انجان آدمی ہوتا تو میں تو گئی تھی کام سے۔ وہ اس کا مکمل جائزہ لینے کے بعد سوچ رہی تھی۔ اس وقت جیپ ایک جھٹکے سے رکی۔ اس سے کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے جیپ سے نیچے اترا اور سامنے نصب خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر چلا گیا۔ وہ اس کی بدتمیزی پر کھول کر رہ گئی۔ اتنا بیہودہ اور بدتمیز انسان ہے نا، اگر مدد کر ہی دی ہے تو کچھ انسانیت کا ثبوت تو دے دے۔ وہ وہیں جیپ میں بیٹھی جلتی رہی۔ جب یوں ہی بیٹھے بیٹھے 10-15 منٹ گزر گئے اور وہ دوبارہ باہر نہ نکلا تو مجبوراً وہ خود جیپ سے نیچے اتری اور بن بلائے مہمان کی طرح خیمے میں داخل ہو گئی۔ اسے اپنی اس بے شرمی پر سخت تاؤ آ رہا تھا، لیکن حالات کا تقاضا تھا کہ گدھے کو باپ بنا لیا جائے، اس لیے اس نے چہرے کے تاثرات بھی دوستانہ رکھے۔ اس کا خیمہ کیا تھا، پورا لگژری بیڈ روم تھا۔ کم از کم اس نے زندگی میں جتنے خیمے دیکھے تھے ان سب سے مختلف تھا۔ پورا خیمہ تو وال ٹو وال کارپیٹڈ تھا، مہرون کلر کا دبریز اور آرام دہ قالین جس پر سبز اور سنہری پرنٹ تھا، سنگل فولڈنگ بیڈ جس پر ہلکے نیلے رنگ کی چادر بچھی تھی اور سائڈ پر فولڈنگ چیئر رکھی تھی۔ ذرا آگے ایک میز تھی جس پر ٹائم پیس، ٹیپ ریکارڈر، 2-4 کتابیں اور سگریٹ کی ڈبیاں رکھی تھیں۔ بیڈ کے سامنے یعنی خیمے کی دوسری دیوار کے ساتھ 2 فلور کشن رکھے تھے، ایک عدد ڈسٹ بن بھی تھا اور ساتھ ہی ایک میز پر چولہا رکھا تھا۔ اسی میز پر 2-4 برتن تھے اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی نظر آ رہا تھا۔ یا الہی، یہ کون سا نواب صاحب ہے؟ یا شکاری اتنے شاہانہ انداز میں تو کسی کا شکار کرتے نہیں، دیکھا یہ صاحب تو لگتا ہے یہاں مستقل قیام فرماتے ہیں۔ وہ اس کی آمد کا نوٹس لیے بنا اپنے لیے چائے بنانے میں مصروف تھا۔ جب چائے بن گئی تو آرام سے فلور کشن پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گیا اور سپ لینے لگا۔ اپنی اتنی انسلٹ پر اسے سخت غصہ آ رہا تھا، لیکن کوئی اور جائے پناہ نہیں تھی، اس لیے مجبوراً خود کو گھسیٹتی وہیں قالین پر سمٹا کر بیٹھ گئی۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو سمجھا رہی تھی اور اپنی انا اور اونچی ناک کو تھپک تھپک کر سلا رہی تھی۔ ذرا سوچو، یہ نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ وہ زخمی شیر تو کب کا مجھے چیڑ پھاڑ چکا ہوتا۔ ان حالات میں اس کا ملنا بھی غنیمت ہے۔ وہ مسلسل خود کو سمجھا رہی تھی اور وہ بڑی خاموشی کے ساتھ اسے خود سے جنگ کرتے دیکھ رہا تھا۔ جب چائے پی چکا تو وہیں فلور کشن پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ آئلہ نے 2-4 بار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی بند آنکھوں سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ کافی دیر گزر گئی۔ وہ جب اس کے ساتھ آئی تھی تو 4:30 بج رہے تھے اور اب 6 ہو رہے تھے۔ صبح سے وہ جتنے مشکل حالات کا سامنا کر رہی تھی اب تھک کر نڈال ہو چکی تھی اور کچھ غنودگی بھی طاری ہو رہی تھی۔ وہ نیند کو بھگانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن اس خیمے کا آرام دہ ماحول اسے کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک کپ چائے بنا کر پی لے، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، اس لیے خود پر ضبط کیے بیٹھی رہی اور پھر نہ جانے کب بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ گھٹنوں میں منہ دیے وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک کسی چیز کے گرنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایک دم ہڑبڑا کر سر اوپر اٹھایا اور نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ چولہے کے پاس کھڑا نظر آیا۔ شاید اس کے ہاتھ سے کوئی برتن گرا تھا۔ آئلہ نے گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ 9 بجا رہی تھی۔
وہ جب سے آئی تھی اسی زاویے پر بیٹھی تھی، ٹانگیں بری طرح اکڑ گئی تھیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے برف ہو رہے تھے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اسے شدید قسم کا چکر آ رہا ہے۔ وہ جمع ٹانگیں سیدھی کرنا چاہ رہی تھی، شدید کمزوری کے باعث ایسا بھی نہ کر پائی۔ اسے خیال آیا کہ اس نے صبح سے ایک قطرہ پانی کا نہیں پیا، اور اگر تھوڑی دیر اور کچھ نہ کھایا پیا تو وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اتنی سخت بھاگ دوڑ اس نے کی کب تھی زندگی میں، وہ بھی خالی پیٹ، لہٰذا اس کا نڈھال ہونا فطری تھا۔ وہ اوپنر سے ٹن کا ڈبہ کھول رہا تھا، پھر شاید اس نے بھی اس میں سے خشک مچھلی کے ٹکڑے نکالے اور فرائی کرنے لگا۔ بھوکے پیٹ کو کھانے کی خوشبو نے پاگل کر دیا تو وہ ندیدوں کی طرح اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں اکیلا ہے، اسے اس کے وجود سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ شاید اپنے خیال میں وہ اسے اپنے ساتھ لا کر کافی سے زیادہ احسان کر چکا تھا، لہٰذا مزید کسی مروت اور مہمانداری کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس کی طرف ایک دوستانہ مسکراہٹ تک نہ پھینکی اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ مچھلی فرائی ہو گئی تو بریڈ کے ایک سلائس پر مچھلی اور دوسرے پر چیز سلائس رکھ کر 3 سینڈوچز تیار کیے، انہیں بہت پیار سے پلیٹ میں رکھا اور اپنے لیے کپ میں کافی مکس کرنے لگا۔ جب کافی تیار ہو گئی تو دونوں چیزیں لے کر وہیں اس کے پاس فلور کشن پر آ بیٹھا اور بولا، تم کھاؤ گی؟ اور اس کی تو یہ حالت تھی کہ اس سے چھین کر کھا جاتی۔ خالی پیٹ ساری انا بھول گئی۔ آج اس نے جانا کہ بھوک کتنی بڑی بلا ہے، شاید اس لیے لوگ پیٹ کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بامشکل اپنے لڑکھڑاتے اور چکراتے وجود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کی آفر کے جواب میں بغیر کسی تکلف کے پلیٹ سے ایک سینڈوچ اٹھایا اور یوں کھانے لگی جیسے اس کے چھن جانے کا خطرہ ہو۔ وہ اپنا کھانا چھوڑ کر بہت غور سے اسے دیکھنے لگا، جو ایتھوپیا کی قحط زدگان میں سے کوئی لگ رہی تھی۔ 2-3 نوالوں میں اس نے اپنا سینڈوچ ختم کر لیا، مگر ایک سینڈوچ سے تو اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا تھا۔ اس نے پلیٹ اس کے آگے کی تو اس نے فوراً دوسرا سینڈوچ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ اس وقت بھوک کے سوا کوئی بات یاد نہیں آ رہی تھی۔ وہ بیچارہ جو اپنے سینڈوچ میں سے ایک نوالا لے چکا تھا، وہ بھی اس کے سامنے رکھی پلیٹ میں رکھ دیا اور اپنے بیگ سے بسکٹوں کا ایک پیکٹ نکال لایا۔ جب تک اس نے پیکٹ کھولا وہ بڑے اطمینان سے 3 سینڈوچز کھا چکی تھی۔ اس نے پیکٹ سامنے کیا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ پیٹ میں اناج گیا تو ساری شرم بھی یاد آ گئی۔ اسے اپنے ندیدے پن اور بے اختیاری پر افسوس بھی ہوا۔ بسکٹوں کی طرف ہاتھ بڑھائے بغیر وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی تو وہ بولا، اگر کافی پینی ہے تو خود اٹھ کر بنا لو، مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں تمہاری مہمانداری کروں گا۔ لہجہ اچھا خاصا اکھڑ اور روڈ قسم کا تھا، لیکن اس کے لہجے پر ناراض ہونے کے بجائے وہ اس کی بات پر حیران رہ گئی کہ وہ اس سے اردو میں بات کر رہا ہے۔ آپ پاکستانی ہیں؟ وہ کچھ جوش اور خروش سے بھرپور لہجے میں بولی تو وہ اپنے مخصوص اکھڑ لہجے میں بولا، کیوں تمہیں جاپانی نظر آتا ہوں کیا؟ فضول اور احمقانہ سوالات سے مجھے سخت چڑ ہے۔ وہ بسکٹ کھاتا ہوا بدتمیزی سے بولا تو وہ کھول کر رہ گئی۔ ایک جنگلی کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ خواتین کا احترام بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ سوچتی رہی اور وہ کافی پیتے ہوئے دوبارہ اس سے لاتعلق ہو چکا تھا۔ اس نے تو اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے اور اتنے خوفناک جنگل میں کیا کر رہی ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ قطعاً لاپرواہ ہو۔ اگر وہ ہے تو ٹھیک، اگر وہ نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر وہ اٹھا، پلیٹ اور کپ وہیں چولہے کے پاس رکھا اور باہر چلا گیا۔ کافی دیر ہو گئی اور واپس نہ آیا تو آئلہ کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی۔ وہ بے اختیار خیمے سے باہر نکل آئی۔ ارد گرد پھیلا اندھیرا خوف کو دو چند کر گیا، سوائے دور دراز سے آتی چیخوں کے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ عجیب و غریب آوازیں جانے کس جانور کی تھیں یا کسی اور چیز کی، وہ خوف سے سن کھڑی رہ گئی۔ چاروں طرف پھیلی تاریکی اور گھنا جنگل جس میں وہ اس وقت اکیلی تھی، اس نے خوف زدہ ہو کر رونا شروع کر دیا۔ تبھی سے اپنے نزدیک قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، کیا مصیبت ہے؟ تمہیں چیخنے چلانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا؟ عجیب قسم کی لڑکی ہو۔ وہ اسے بری طرح ڈانٹتا چلتا خیمے میں گھس گیا اور وہ آنسو پوچھتی اس کے پیچھے چلے آئی۔ اس کے تمام تر بدتمیزی کے ہونے سے ایک عجیب تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک دم سارا خوف ظاہر ہو گیا۔ اس نے اندر آ کر ایمرجنسی لائٹ آف کر دیا اور کمبل تان کے لیٹ گیا۔ وہ جو کچھ دیر تو کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر وہیں قالین پر دونوں فلور کشن ملا کر ان کے اوپر لیٹ گئی اور دوپٹہ پورا کھول کر خود اپنے اوپر ڈال لیا۔ بھلا ہو اس فیشن کا، اس نے خود سے کہا، ورنہ ٹھنڈی زمین میں ٹھٹر کے مر جاتی۔
لیٹتے ہوئے ابھی وہ 2-4 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ وہ آس پاس آتے جانوروں کی آوازیں اسے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا سب جنگل کے جانور مل کر رو رہے ہیں۔ گھپ اندھیرا ویران جنگل، اس کے ذہن میں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ سنیں، آپ سو گئے ہیں کیا؟ اپنے خوف کو کم کرنے کے لیے بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ وہ جو منہ دوسری طرف کیے نیم غنودگی میں تھا جھنجھلا گیا۔ آپ سونے دیں گی تو سوؤں گا، فرمائیں اب کیا تکلیف ہے؟ منہ دوسری طرف کیے وہ جل کر بولا۔ اس کا لہجہ نظر انداز کر کے اپنی پریشانی بتانے لگی۔ ہم یہاں محفوظ تو ہیں نا؟ ایسا نہ ہو ہم سو رہے ہوں کوئی جانور یا درندہ اندر گھس آئے، کوئی سانپ بچھو ہی اندر گھس آئے۔ جواب میں اس نے آہستگی سے اپنا منہ کو اس کی طرف موڑا، مسکراہٹ سے بولا، جانور اندر کیوں آئیں گے؟ انہیں اپنی زندگی عزیز نہیں؟ آخر ملکہ عالیہ یا خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں؟ میڈم آپ چاروں طرف سے محفوظ ہیں، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، آپ آرام فرمائیے۔ اس کے طنزیہ لہجے پر بری طرح تپ گئی جبکہ وہ اپنا منہ دوبارہ دوسری طرف کر کے سو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے جتنی بھی صورتیں تھیں یاد تھیں پڑھنے لگی، اچھی طرح پڑھ کر خود پر دم کرنے لگی۔ اس وقت اسے دھیان آیا لیلا اور دانش کا سارا دن اپنی الجھن پریشانی میں گزرنے کے باوجود ان کا خیال برابر اسے پریشان کرتا رہا۔ پتہ نہیں ان کا کیا ہوا ہوگا، یا اللہ ان کی حفاظت کرنا، وہ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ کتنے خوشباش ہم گھر سے چلے تھے، کیا پتہ تھا ہماری تفریح یہ کرے گی؟ تو وہ کل رات کے سب مناظر سوچ کے اور خوفزدہ ہو رہی تھی۔ لیلا اس کی چچا زاد بہترین دوست تھی جو ان کے پرزور دعوت پر آئی تھی۔ چچا کی اکلوتی بیٹی، کیا چچا کے بقول ان کا بیٹا تھا؟ وہ تھی بھی مست ملنگ لاپرواہ۔ اس کے نزدیک ایسی زندگی کوئی زندگی نہیں تھی جس میں ایڈونچر نہ ہو۔ وہ گھوڑے سے لے کر جہاز تک چلا سکتی تھی۔ ایک چچی جان کے علاوہ سب اس کی حرکتوں سے خوش تھے۔ ان کو مردانہ انداز، بے تکی حرکتیں، اٹھنے بیٹھنے اسے آئلہ کی مثالیں دیتی تھیں۔ لڑکیوں کو لڑکیوں والے کام کرنے چاہیے۔ آئلہ کو دیکھ لو، کوکنگ کتنی اچھی کرتی ہے، بولتی بھی نرم تمہاری طرح نہیں، اور دیکھو اس کے اندر دھیما پن اور شائستگی ہے۔ مگر لیلا ہی کیا جس پر کوئی بات کا اثر کر جائے۔ وہ چچی کی بات ایک کان سے سنتی دوسرے سے نکال دیتی۔ دونوں کی شخصیت میں بہت فرق تھا، پھر بھی بہت اچھی دوست تھیں۔ ہر سال وہ پاکستان آتے، سال کی باتیں ایک ساتھ کرنے بیٹھ جاتی۔ سارے خاندان میں ان کی دوستی کو حیرت سے دیکھا جاتا۔ کہاں لیلا جینز شرٹ پہننے والی منہ پھٹ سی لڑکی، اور کہاں آئلہ شلوار قمیص کے اوپر دوپٹہ پھیلا کر لیتی، سنجیدہ، خاموش طبع۔ سب حیران، بچپن سے آج تک بیسٹ فرینڈ تھیں۔ پچھلے سال جب لیلا کراچی آئی تو کہہ گئی تھی اگلے سال تم نے کینیا آنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، ہمیشہ میں ہی آؤں؟ اب جب یہ پڑھائی سے فارغ ہوئی تو اسے بار بار آنے کا کہتی۔ وہ تو جانے کے لیے بے چین تھی۔ اصل مسئلہ اجازت کا ملنا تھا۔ ابو تو خیر مان بھی جاتے، مسئلہ بھابھی کا تھا، جن کا خیال تھا اس کے جانے سے گھر سونا ہو جائے گا۔ گھر میں افراد ہی کتنے تھے، اگر تم بھی چلے گئی امی کو گھر کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ اس نے لیلا کے تنگ کرنے پر سب بتا دیا کہ وہ کیا کوئی اس مسئلے کا حل نکال سکتی ہے، ورنہ چپ چاپ بیٹھ جائے۔ دل اس کا بھی بہت تھا جانے کا، پر کیا کرتی؟ میرے اکلوتے چچا کا گھر آج تک میں نے نہیں دیکھا، وہ خود سے افسوس کرتے۔ پتہ نہیں لیلا نے کیسے کن الفاظ میں چچا کو منایا۔ ان کا فون آیا، مجھے آئلہ کی بہت یاد آ رہی ہے، اس کو یہاں بھیجا جائے، ٹکٹ وغیرہ سب بھیج دیا، کل تک آپ کو موصول ہو جائے گا۔ چچا کی خواہش کے آگے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، جو اب تک اپنے نہ جانے کی فاتحہ پڑھ چکی تھی۔ خوشی سے جھوم اٹھی۔ نیز وہاں پہنچنے پر سب نے پرزور استقبال کیا۔ لیلا نے 1 ماہ تک اسے بھرپور کمپنی دی۔ ان کی ہر آؤٹنگ میں دانش بھی ضرور تھا۔ لیلا کا تو دانش کے بغیر کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ دانی ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، تم آ جاؤ۔ دانش حکم کا غلام، مریضوں کو چھوڑ کر فوراً حاضر ہو جاتا۔ لیلا کا پچھلے سال دانش سے نکاح ہو گیا تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ لیلا صاحبہ MS کرنے میں مصروف تھیں۔ چچا کی طرح دانش لوگوں کی فیملی یہیں سیٹل تھی۔ دانش بھی لیلا کی طرح یہیں پیدا ہوا تھا۔ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ کبھی کبھی دونوں کی ہم آہنگی آئلہ کو حیران کر دیتی۔ دونوں کی پسند ناپسند سب ایک جیسا تھا، ایک جیسے رنگ، ایک جیسا میوزک، ایک جیسا موسم، کتابیں، فلمیں، سب کچھ ملتا۔ شروع میں آئلہ کو ان کے ساتھ گھومنا عجیب سا لگتا، ایسے میں کباب میں ہڈی، لیکن جلد ہی سے غلط فہمی دور ہو گئی۔ اس نے دیکھ لیا یہ عام جوڑوں کی طرح رومانٹک جملوں کا استعمال نہیں کرتے۔ نہ دانش ایسی بات کرتا جس سے وہ لال پیلی ہوتی،
اتنا نرالاپن اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ حالانکہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، شاید ان کی محبت کا انداز دوسرے لوگوں سے مختلف تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے، اس کے ساتھ وہ پڑھائی میں بھی مصروف، پھر بھی آئلہ کو مکمل وقت دیتی۔ اس کے تھیسس کو موضوع تھا جنگل حیاتیات کا تحفظ۔ اس نے نیا شوشہ چھوڑا جس سے چچی کا غصہ ساتویں آسمان تک، تو آئلہ بھی اس سے دور رہو آئلہ تم اس سے دور رہو، اس کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے۔ لیلی بھی اپنے ارادوں میں اٹل تھی۔ دونوں ماں بیٹی میں زبردست ٹھنی۔ آئلہ بیچاری پریشان، کس کے حق میں بولے؟ چچا خاموش تماشائی تھے بیٹی کی حمایت پر۔ چچی انہیں بھی کھری کھری سنا دیتی، آپ رہنے دیں، آپ کی شہ پر الٹی سیدھے حرکتیں کرتی ہے، سسرال میں ساس خوش نہیں ہوگی کہ میری بہو گھوڑا اچھا دوڑاتی ہے، اچھی سائیکلنگ کرتی ہے۔ شریف گھروں کی بیٹیوں کے لچھن یہ نہیں ہوتے، مگر یہاں میری سنتا کون ہے؟ چچا اس دن بیٹی کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ جب منت سماجت کچھ کام نہ آیا، لیلی نے بھوک ہڑتال کر دی، کمرے میں بند ہو گئی۔ ایک دن تو چچی نے پرواہ نہیں کی تھی، دوسرے دن فکر مند ہوئی، مگر لیلی اپنی ضد کی پکی، اس وقت تک کمرے سے نہیں نکلی جب تک اجازت نہیں ملی۔ پھر آخر چچی نے دے دی اجازت۔ وہ خوشی سے کمرے سے نکل کر امی کے گلے میں باہیں ڈال کر شکریہ ادا کیا۔ پھر اس تمام قصے کے بعد لیلی نے نیا جھگڑا نکالا، آئلہ بھی میرے ساتھ جائے گی؟ چچی پہلے ہی خفا تھی، مزید ہو گئیں، ممی ناراضگی بالکل فضول ہے، میں تفریح کرنے نہیں جا رہی، یہ میرا ریسرچ ورک ہے، جنگلی حیات کا تحفظ میرا موضوع ہے، گھر بیٹھے یہ پاس نہیں کر سکتی، مجھے اس کے لیے پراپر ریسرچ کرنا ہوگا، میں مشاہدہ کروں گی انسان کی لاپرواہی سے جنگل کیسے تباہ ہو رہا ہے۔ بہت سنجیدہ موضوع ہے، میرے ساتھ والے سب کا یہی خیال ہے، یہ کام مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، میری تیار کردہ رپورٹس پوری دنیا میں دھوم مچا دے گی، آپ کو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے بہت ذہین بیٹی دی ہے، ایک آپ ہیں، ہر ٹائم بدگمان ناراض رہتی ہیں، آئلہ کا ساتھ اس لیے کہ مجھے 2-3 دن لگ جائیں گے، یہ گھر بور ہوگی، اسی بہانے تفریح ہو جائے گی، یہ اور دانش بھی گھوم پھر لیں گے، افریقہ کے جنگلات کی پوری دنیا میں شہرت ہے، آخر کار اجازت مل گئی، دانش ملا ہوا تھا، اس کے بغیر پریشانی کہ اسے جانے دیں، کیونکہ وہ اکیلی نہیں ہوگی، وہ بھی ساتھ ہوگا، وہ کوئی خوفناک جنگل کا دورہ نہیں کرنے جا رہے تھے، وہاں خرگوش، جنگلی بلیوں، چوہوں، پرندوں کے علاوہ ہرن ہوں گے، چچی جان اپنے اکلوتے داماد کو کیسے ناراض کر سکتی تھی، لہٰذا چہرے سے ناراضگی کے آثار مٹا کر لیلی اور آئلہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ تو خود پہلے ہی لیلی کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی، چچی کے خوف سے شوق کا اظہار نہیں کیا، اجازت ملنے کی دیر تھی، اس نے خوشی شال سویٹر رکھ لی، سرے شام وہ روانہ ہو گئے۔ دانش اور لیلی اگلی نشست پر تھے، وہ پیچھے ان کی باتوں میں شریک تھی، لیلی سارا وقت ان لوگوں کو برا بھلا کہتی رہی جو جنگل اجاڑنے کے قدرت کے نظام میں خلل ڈالتے رہے ہیں، اس کا بس چلتا تو شکاریوں اور سوداگروں کو پھانسی دلوا دیتی، عام آدمی اس بارے میں سوچ نہیں سکتا، درخت، پہاڑ، جانور سب مل کر جنگل بناتے ہیں، شاید ہم اپنے بچوں کو بتائیں، بیٹا ہمارے زمانے میں ایسا جانور ہوتا تھا، چیتا کہلاتا تھا، جیسے ہم ایک ڈائناسور کے بارے میں پڑھتے سنتے ہیں، اس کو آج جنگل کے جانوروں کے علاوہ کسی ٹاپک پر بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، دانش بھی پتہ نہیں اس کا دل رکھنے یا سچ میں دلچسپی لے رہا تھا، پوری رات سفر کرتے رہے، کبھی دانش ڈرائیو کرتا، کبھی لیلی، وہ تھوڑی دیر سو کر تازہ دم ہو چکی تھی، پھر ان دونوں کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو گئی، لیلی کی کسی بات پر کہکا لگاتے ہوئے اسے لگا جیسے گاڑی پوری قوت سے کسی چیز سے ٹکرائی، لیلی اور اس کے منہ سے بلند چیخ نکلی، اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، گاڑی نے 2-3 قلابازیاں کھائیں، ذہن معوف ہو چکا تھا، گاڑی کی قلابازیوں سے دروازہ کھل گیا اور وہ کسی بال کی طرح اچھلتی ہوئی جا کر زمین پر گری، بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے جو منظر دیکھا تھا، گاڑی موجود کسی کھائی میں جا گری تھی، اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا، دماغ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا تھا، اسے ہوش آیا تو کتنی دیر پتھریلی زمین پر پڑی رہی، اس کے سر کے عین اوپر سورج اپنی شعاعیں بکھیر رہا تھا، وہ 10-15 منٹ یوں ہی پڑی رہی، پھر اچانک یاد آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا گزری تھی، وہ ایک دم اٹھ بیٹھ گئی، پتہ نہیں کس کی دعا لگی یا معجزہ ہوا تھا، اتنی بری طرح گرنے کے باوجود کوئی زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، کونیاں تھوڑی چھل گئی تھیں، ابھی بھی خون رس رہا تھا، گھٹنے معمولی سے زخمی ہوئے تھے، وہ اپنی چوٹیں نظر انداز کر کر بھاگتی ہوئی اس کھائی کی طرف آئی جہاں گاڑی گری تھی، نیچے جھک کر دیکھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ کھائی تو اس کے تصور سے بھی گہری تھی، اچھی طرح نظریں دوڑائیں کہ گاڑی کے کوئی ملنے کے آثار نہ تھے، ان دونوں کا کچھ
پتہ بہت فکر مندی کے ساتھ سوچتے ہوئے تھوڑی دیر گزر گئی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ خود کہاں ہے، اس وقت موجود ہے، یہ کون سی جگہ ہے، واپسی کا کون سا راستہ ہے۔ ان سوالات کا آنا تھا، وہ ان کو بھول بھال کر خود کی فکر میں پڑ گئی۔ ایک ماہ میں تو اسے وہاں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا اور وہ کسی طرح بھی شہر آبادی میں پہنچ جانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی پوری رات سفر کر کے وہ کس قصبے میں ہے۔ اٹکل سے چلتی رہی، چلتے چلتے اس کے پاؤں شل ہو گئے، یہاں تک کہ شام کے آثار ہونے لگے۔ وہ بری طرح بے بس ہو کر وہیں بیٹھی رونے لگ گئی۔ اسے لگ رہا تھا وہ یوں ہی جنگل میں بھٹکتی رہے گی، واپسی کا راستہ نہیں ملے گا، شاید اب کبھی اپنے گھر والوں سے مل نہیں پائے گی۔ وہ بہت رو رہی تھی، جنگل میں جہاں نہ آدم تھا نہ آدم ذات۔ یہ سوچ کر ہی وحشت ہو رہی تھی کہ یہاں رات کیسے گزارے گی۔ رات تو خود ہی خوفناک ہوتی ہے، اوپر سے جنگل۔ وہ تو بہت ڈرپوک سی لڑکی تھی جو کتے بلیوں سے ڈرتی تھی، ہر جانور سے ڈرتی تھی۔ وہ تو اکیلے کمرے میں سونے سے ڈرتی تھی۔ عین اسی وقت اس نے ایک فائر کی آواز سنی۔ وہ بری طرح خوف زدہ ہو کر چیخ پڑی۔ پھر اسے وہ مل گیا جو کم سے کم انسان تو تھا۔ وہ اپنی خوش فہمی پر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اتنے ویرانے میں ایک جیتا جاگتا انسان ملا دیا۔ تمام رات اس نے عجیب کیفیت میں گزاری، کبھی آنکھ لگ جاتی، کبھی کھلتی، کبھی اچانک خوفزدہ ہو کر بیٹھ جاتی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ گاڑی کے سٹارٹ ہونے سے کھلی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا مگر اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ وہ بدحواس ہو کر بغیر دوپٹہ اوڑھے باہر نکل آئی۔ سناٹے کو چیرتی گاڑی دور جا رہی تھی۔ وہ پوری رفتار سے گاڑی کے پیچھے بھاگی۔ سنیں، پلیز رک جائیں، میری بات سن لیں پلیز، وہ چیخ کر آوازیں دینے لگی۔ اس وقت جب سارا جنگل سویا ہوا تھا، کوئی آواز، کوئی آہٹ نہ تھی۔ اس کی آواز کسی بازگشت کی طرح جنگل میں پھیل رہی تھی۔ اس نے گاڑی روک لی تھی مگر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ خود بھاگی ہوئی گاڑی تک پہنچی۔ آپ اتنی رات کو مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے بیزار بیٹھا تھا۔ محترمہ، صبح کے 4 بج رہے ہیں، رات کب کی ختم ہو گئی، اور جہاں تک اکیلے چھوڑ کر جانے کا سوال ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ میں نے ایسا کوئی وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ اتنی بزدل کم ہمت تھیں تو اس جنگل میں کیا کرنے آئی تھیں؟ وہ کپڑے نکھرے پہنے کل کی نسبت کافی فریش لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں 4 بجے نکلنے کے لیے وہ خود کب جاگا تھا۔ آپ میری مدد کر دیں پلیز، آپ مجھے یہاں کے کسی بھی شہر قصبے میں پہنچا دیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ وہ اکڑے پن کو کچھ کم کرتے ہوئے بولا، اس وقت تو مجھے جانا ہے، واپس آؤں گا تو تمہارے اس مسئلے پر بات کریں گے۔ وہ جیپ اسٹارٹ کرنے لگا۔ وہ اس کے اداس چہرے پر سرسری نگاہ ڈال کر اس سے مخاطب ہوا، کچھ کھا پی لینا، وہاں اندر کالے کلر کا بیگ رکھا ہے، اس میں کھانے پینے کا سامان ہے، اور اس کے علاوہ میری کسی چیز کو چھیڑنے یا گھسنے کی ضرورت نہیں۔ ہاتھ منہ دھونا ہو تو ہمارا شاہی حمام۔ اس نے اشارے سے نظر آتی جھیل دکھائی، اور یہ جا وہ جا ہوا۔ وہ کچھ دیر جیپ دیکھتی رہی، جب نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ واپس خیمے میں آ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی پریشان بیٹھی رہی۔ اس نے تو کہا تھا مدد کرے گا، پریشانی سے کچھ نہیں ہوگا، بہتر ہے ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لوں۔ خود کو سمجھاتے ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور جھیل کی طرف آ گئی۔ صبح کا اجالا ہلکا ہلکا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ، ٹھنڈی پرسکون ہوا اسے کچھ دیر تمام فکروں سے غافل کر گئی۔ اللہ نے دنیا کتنی خوبصورت پیدا کی ہے، درخت، پھول، پھل، بہتا صاف پانی۔ وہ کتنی دیر کھڑی وہاں کا حسن دیکھتی رہی۔ چرند پرند خدا کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ وہ جھیل کے ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھونے لگی۔ اس کی طبیعت ایک دم بشاش سی ہو گئی۔ وضو کر کے خیمے میں آ گئی۔ نہ قبلے کا پتہ نہ نماز کے ٹائم کا، لیکن وہ اللہ کے حضور نیت کر کے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنی پریشانی کی نجات کی دعا مانگی، اپنے لیے چائے کا کپ بنانے کا سوچا اور چولہے کے پاس آ گئی۔ وہ شاید جلدی میں اپنے لیے چائے بنا کر گیا تھا، اسی لیے چائے کے کپ سب ایسے ہی پڑے تھے۔ برتن دھونے کا تو کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ اس کے بتائے ہوئے کالے بیگ کی طرف بڑھی تاکہ کپ اور پتی وغیرہ نکال سکے۔ بیگ میں خشک میوہ جات کافی تھے، چینی، پتی، خشک دودھ،
بھی تھا مگر کپ اور نہ تھا۔ مجبوراً وہ واپس جھیل تک گئی اور کپ وہاں سے دھو کر لائی۔ چائے کے ساتھ اس نے رات کا کھلا بسکٹ کا پیکٹ اٹھا لیا۔ 4 بسکٹ اور چائے کا کپ پی کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے ویرانے میں اس کی خوراک کا بندوبست کر دیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے برتن دھو کر واپس رکھ دیے۔ اس کے بعد بستر کی چادریں جھاڑیں، کمبل طے کیا۔ وہ شاید اس کے بے آرام ہونے کے خیال سے سب کچھ ایسے ہی چھوڑ گیا تھا۔ سب کام کر کے دیکھا، گھڑی کی سوئیاں آدھا گھنٹہ آگے ہوئی تھیں۔ وہ منع کر کے گیا تھا مگر اکیلے ایسے کیسے رہتی؟ میز پر پڑی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی۔ شکاریات کے مطالعے کو مشکل سے 10 منٹ پڑھ پائی۔ اس کے بعد ٹیپ ریکارڈنگ آن کر لیا۔ اس میں بولے جانے والی زبان سے وہ قطعاً ناآشنا تھی۔ باہر نکل کر آس پاس تفریح کا لطف نہیں لے سکتی تھی۔ اگر راستہ بھول گئی تو کیا ہوگا؟ ساتھ جنگل ہے، کوئی جانور ٹکرا گیا تو کیا ہوگا؟ جانوروں کا خیال آیا تو دوسرا دل دہلا دینے والی سوچ بھی ذہن میں آ گئی۔ اگر اس وقت کوئی جانور اندر گھس آیا تو میں کیا کروں گی؟ وہ دل کو ہر طرح بہلانے لگی کہ وہ شکاری ہے، اسے یہ محفوظ جگہ لگی ہوگی تبھی تو خیمہ لگایا یہاں۔ یقیناً کوئی خطرہ نہیں۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو درود کا ورد کرنے لگی۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام وہ وہیں بیٹھی رہی۔ ناشتے کے بعد اس نے پانی تک نہ پیا۔ گھڑی نے 4 بجائے۔ اس نے شکر کیا وہ اب آنے والا ہوگا۔ کل بھی ہم لوگ اسی وقت آئے تھے مگر 4 تو کیا 6:30 ہو گئے۔ وہ واپس نہیں آیا تو اسے عجیب و غریب وہم ستانے لگے۔ وہ اسی شیر کا شکار کرنے گیا ہے۔ اس نے خود سے کہا تھا اگر وہ خود اس شیر کا شکار بن گیا تو کیا ہوگا؟ میں یہاں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہوں گی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ وہ پورے خشوع و خضوع سے اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگی۔ 2 نفل پڑھ کر اس کے لوٹنے کی دعا مانگ رہی تھی کہ جیپ کے رکنے کی آواز آئی۔ شکر خدایا وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت پر خوش ہوئی۔ وہ اندر آیا تو اس نے دوپٹہ نماز کے سٹائل سے اوڑھا ہوا تھا اور اس پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ شکر ہے آپ واپس آ گئے، میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ خوشی اور مسرت سے اس سے مخاطب ہوئی اور وہ اس کو گھورتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سامنے کارپیٹ پر جیکٹ پھینک دی اور اس کے بعد اپنے شوز بڑے بے رحم انداز میں اتارے اور انہیں دور پھینک دیا۔ وہ جو اپنی بات کا جواب نہ ملنے پر شرمندہ سی ہو گئی تھی، اس کے غصے اور ناراضگی والے انداز سے ڈر گئی۔ شرٹ کے بٹن کھول کر شاید شرٹ بھی پھینکنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر اس کو دیکھ کر رک گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ میرے سر پر کیوں کھڑی ہو؟ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی کہ تم جیسی بلا نازل ہو گئی۔ وہ اس بے وجہ کی پھٹکار پر کھول کر رہ گئی مگر حالات ایسے نہیں تھے کہ اسے کھری کھری سنا دے۔ اسی لیے چہرے کو دوستانہ ہی رکھا جیسے وہ کسی اور پر برس رہا ہو۔ اس کی طرف دیکھے بنا وہ سگریٹ اور لائٹر اٹھا کر واپس بیڈ پر بیٹھ گیا اور ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری سلگاتا رہا۔ وہ اس کو خاموشی سے کھڑی دیکھتی رہی۔ اس وقت تو اتنے جلال میں لگ رہا تھا ان سے بات کیسے کی جائے؟ وہ اپنے آپ سے بولی۔ وہ تھوک نگلتی ہمت کر کے اس کے پاس سامنے آ گئی۔ سنیں، آپ نے کہا تھا آپ میری مدد کریں گے۔ دیکھیں میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، یہاں جو بھی قریب ترین شہر ہے وہاں تک مجھے پہنچا دیں پلیز۔ ڈرتے ڈرتے اتنے مشکل سے اپنی بات مکمل کی جو اس کے وجود سے بیگانہ غصے سے بولا۔ میں نے کوئی تمہارا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ کیا بات ہے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، اکیلے جنگل کی سیر کرنے بھیج دیا تب پریشان نہیں ہوئے؟ لا کے مصیبت میرے سر پر ڈال دی۔ دیکھو بی بی تم یہاں سے چلی جاؤ، میں اس ٹائم بہت غصے میں ہوں، تمہارا سرور پھاڑ دوں گا۔ مجھ سے بات نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ میں اکیلی نہیں تھی، ہم لوگوں کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ یہاں اپنی موجودگی کی وضاحت کرنے لگی۔ اس نے بیزاری سے ٹوک دیا۔ مجھے تمہاری غم غزہ داستان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مہربانی مجھے معاف ہی رکھو۔ یہاں رہنا ہے تو خاموشی سے رہو ورنہ جہاں مرضی چلے جاؤ۔ جب تک اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کروں گا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ تمہاری اوپر میرا احسان یہی کافی ہے، تمہیں یہاں رہنے کا اس سے زیادہ مجھ سے توقع نہیں رکھنا۔ وہ جو اتنی دیر سے بلا وجہ ڈانٹ سن رہی تھی کہ اس کے اس طرح بات کرنے سے غصے سے پاگل ہو گئی۔ یہ جنگلی خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اتنی باتیں تو پوری زندگی کسی سے نہیں سنی۔ رکھے اپنا احسان سنبھال کر، مجھے ضرورت نہیں اتنے بدتمیز انسان کا احسان لینے کی جسے ذرا بھی احساس نہیں کہ میں کمزور بے بس پریشان لڑکی ہوں، آپ کی ہم وطن ہم مذہب ہوں۔ آپ کے لیے درندے انسانی جان سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جا رہی ہوں میں یہاں سے، بھرائی ہوئی آواز میں بولتی باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی تو وہ اسے دیکھتا رہا۔ آنکھوں میں حیرانی بھی تھی، اب
اب میں چاہے سسک سسک کے مر جاؤں، آپ سے مدد نہیں مانگوں گی۔ اتنی انا مجھ میں بھی ہے، مگر جاتے جاتے بتا دوں، آپ ایک بدتمیز، جنگلی اور بد اخلاق انسان ہیں جو کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ میں مر گئی تو میرا خون بھی آپ کے سر ہوگا۔ آنسو صاف کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اسے اپنا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب وہاں سے آ گئی تو رونا کیوں؟ غصے سے نکل آئی تھی۔ اب عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں تو ڈر رہی تھی۔ شام کے ٹائم ہی ایسا عالم تھا جیسے آدھی رات ہو۔ ٹھیک ہے، اگر میرے نصیب میں ایسے مرنا لکھا تو میں بدل نہیں سکتی۔ اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ چاروں طرف اونچے اونچے درخت تھے، ویرانی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا ابھی کہ یہیں کہیں سے بھوت نکل کر آ جائے گا۔ ایسی جگہوں پر بدرو بھی بسیرا کرتے ہیں، کوئی چڑیل نوچ کر خون پی جائے گی۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ آوازوں میں اب اس کے رونے کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے، نواب کہیں کا، اللہ کرے اسے وہی شیر چیر پھاڑ کر رکھ دے۔ روتے ہوئے بددعا دے رہی تھی۔ پیٹھ پیچھے کسی کو بددعا دینا اچھی بات نہیں۔ جانی پہچانی آواز سن کر سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ سامنے مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ چلو، وہ اسے چلنے کا کہہ کر خود چل پڑا۔ مڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ چلو بھئی، اچھا میری غلطی تھی، سوری، اب کیا تمہارے سامنے ہاتھ جوڑوں؟ وہ منا بھی یوں رہا تھا جیسے اس کی 10 نسلوں پر احسان کر رہا ہو۔ نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں بے غیرت نہیں ہوں، اتنا ذلیل کیا ہے پھر بھی چلے جاؤں؟ اتنی دیر سے رو رو کر آواز بیٹھ گئی تھی جبکہ آنسو دوبارہ بہنے کو تیار تھے۔ سوچ لو، جہاں تم اس وقت بیٹھی ہو یہ جگہ سانپوں کے گڑھ ہیں۔ رات کے وقت درختوں سے اتر کر زمین پر چہل قدمی کرتے ہیں، اور وہ بھی کوبرا سانپ۔ ویسے تو یہاں اڑنے والے سانپ بھی ہوتے ہیں، خیر تمہاری مرضی۔ اپنی بات ختم کر کے وہ اپنے قدم آگے بڑھانے لگا جبکہ وہ سانپوں کی وادی میں بیٹھی رہی۔ اسے انا کا مسئلہ تھا۔ اچانک وہ چیخا، ارے تمہارے پیچھے سانپ، ہلنا مت! جواب میں وہ اس سے بھی بلند چیخیں مارنے لگی۔ ایک دم کھڑی ہو گئی اور بھاگ کر اس کے پیچھے آ کر چھپ گئی۔ مضبوطی سے اس کی قمیض پکڑ کر اس پتھر کو دیکھنے لگی جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کہاں ہے سانپ؟ مجھے نہیں نظر آ رہا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ ابھی تو یہیں تھا، خیر جانے دو، ہمیں کیا، چلو چلیں۔ آئلہ نے اس کی قمیض چھوڑ دی، دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ وہاں سانپ تو کیا چھپکلی بھی نہیں تھی۔ چلنا ہے کہ نہیں؟ تم مجھے کوس رہی تھی، پھر بھی لینے آ گیا ہوں۔ وہ ابھی تک سانپوں کے ڈر میں تھی۔ کیا واقعی میرے پیچھے سانپ تھا؟ اس وقت بھی تمہارے پیچھے درخت پر ایک سانپ جھول رہا ہے، وہ بڑی بے نیازی سے بولا۔ وہ پھر چیخ مار کر اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی، جلدی چلیں یہاں سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے اپنی مسکراہٹ بڑبڑائی۔ اگر یہ نہیں آتا تو دنیا سے کوچ کر جاتی۔ اچانک اس سے چیخ مارنے کو وہ جھنجھلا گیا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بات پہ بات چیخیں مارتی ہو؟ تمہارے گلے میں خراشیں نہیں پڑتی؟ میرے تو کان کے پردے پھٹتے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ چڑھ کر بولا، ابھی میرے پاؤں سے کچھ چیز ٹکرائی ہے، کوئی چوہا ہوگا۔ اچھلتے سانپ کبھی دیکھا ہے؟ وہ اس کے چہرے کی سفیدی سے متاثر ہو کر دلاسا دے رہا تھا۔ کیا پتہ محترمہ سانپ کے نام سے اتنا خوفزدہ ہو جاتی ہیں، اگر سچ میں سامنا ہو جائے تو۔ اس نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ تم ننگے پاؤں آئی ہو؟ آپ نے اتنی بدتمیزی کی، میں غصے میں ننگے پاؤں ہی آ گئی۔ میں نے بدتمیزی کی تھی؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ لڑکی جھوٹ مت بولو، الٹا تم مجھے جنگلی بیہودہ کیا کیا بولی تھی۔ یہ میری اعلیٰ ظرفی ہے، میں پھر بھی تمہیں لینے آ گیا۔ وہ نئے سرے سے تب گئی۔ اچھا، پہلے مجھے منحوس مصیبت بلا کس نے کہا؟ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ باقی کے پارٹ کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔